بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أمين وحي الله وخاتم رسل الله بشير رحمة الله ونذير نقمة الله صاحب السكينة والمدفون بالمدينة المنصور المؤيد أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على يعقوب الدين وقدوة الصالحين إمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيد الأوصياء وركن الأولياء صالح المؤمنين وحاكم يوم الدين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على أهل بيت النبوة وموضع الرسالة مختلف الملائكة ومهبط الوحي معدن الرحمة وخزان العلم ورحمة الله وبركاته ولعنة الله على أعدائهم من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. صلوات پر محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. ارباب دانش، صاحبان فہم و فراست، قاریان قرآن وفا اور محبان خاندان وحی و رسالت، حمد و ثنا ہے اس خالق وفا کی جس نے وفا کو معراج کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں عباس با وفا جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. اور عجب یہ ہے کہ اس نعمت کی طلب بھی اس ہستی نے کی ہے کہ جس کی دیدار کی طلب میں محمد کھڑے رہتے ہیں.
اگر لفظوں کو بدل دوں تو یوں کہوں گا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبی جس کے دیدار کے مشتاق ہوں اسے محمد کہتے ہیں، اور محمد جس کے دیدار کے مشتاق ہوں اسے علی کہتے ہیں، اور جس کے دیدار کی خواہش علی کو ہو جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ تمام انبیاء اپنے زمانے میں لا الہ الا اللہ کی پہچان کروائی۔ سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حوالے دے دے کر مانگ رہے ہیں، پروردگار مجھے علی بھائی جیسا وزیر عطا فرما۔ اور یہ الگ بات ہے کہ آواز قدرت آئی، میرے محبوب اگرچہ تمہاری دعا رد ہونے والی نہیں ہے لیکن لفظیں بدل دیں، یہ علی ہیں، اور علی کے شایان شان لفظیں بھی عطا کی، اور کہا کہ اس طرح کہیں وَجَعَلْنِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، یہ علی سلطان نصیرہ ہیں۔ خداوند متعال نے یہ جو سلسلہ دین کے لیے نصرت کی ضرورت رکھی ہے، یہ نصرت دین کی ضرورت ہی تھی کہ امیر المومنین عباس کی تمنا کر رہے ہیں۔ علی کی تمنا کا نام ہے عباس، زہرا کی دعا کا نام ہے عباس، بنی ہاشم کے آنگن کے چاند کا نام ہے عباس۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ علی نے پوری زندگی، جا کر تاریخ دیکھ لیں، علی کی سیرت دیکھ لیں، علی نے پوری زندگی کسی چیز کی خواہش نہیں کی، کسی چیز کی تمنا نہیں کی۔ اگر تمنا کی ہے تو اس تمنا کا نام ہے عباس۔ اگر میں یوں کہہ دوں کہ علی توحید کے تحفظ کے لیے عباس مانگ رہے ہیں، مجھے حسین کی نصرت کے لیے عباس چاہیے۔ علی ابن ابی طالب کی اس تمنا کے کمال اخلاص کے پیش نظر اللہ نے علی کے نفس کو خرید لیا، اس لیے تاکہ علی جو تمنا کرے تو دنیا سمجھ جائے کہ عباس علی کی تمنا کا نام نہیں ہے، اللہ کی مشیت کا نام ہے۔ عباس کمال اخلاص ہے، عباس علی کی مشیت کا نام ہے۔ جو کعبے کے اندر ہو اسے علی کہتے ہیں، اور جو علی کے دل میں ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عباس علی کی تمنا و آرزو کا نام ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا کسی حجت خدا کے لیے ممکن ہے کہ خدا کی طرف سے حجت قرار پا جانے کے بعد بھی وہ اپنے لیے بیٹے کی تمنا کرے؟ قرآن کی سورہ صافات میں حضرت ابراہیم کی خواہش کی حکایت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا رب حب لی من الصالحین، ارشاد رب العزت ہوا فبشرناہ بغلام حلیم۔ اور سورہ مریم نے بھی آواز دی ہے فحب لی من لدنک ولیا، یعنی بیٹوں کی طلب کرنا بھی انبیاء سے ثابت ہے۔ حضرت ابراہیم نے بھی طلب کیا، حضرت زکریا نے بھی طلب کیا۔ یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ خواہش کرنا برا نہیں ہے، عیب نہیں ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ بات ابراہیم کی نہیں ہے، فخر ابراہیم کی ہے، بات زکریا کی نہیں ہے بلکہ فخر زکریا کی ہے۔ ابراہیم اور علی کے ایمان میں فرق ہے، ایقان میں فرق ہے، برہان میں فرق ہے۔ ابراہیم فرماتے ہیں میرے اللہ ایمان تو ہے لیکن دل کے اطمینان کی خاطر اپنی آنکھوں کے سامنے مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، جبکہ علی
فرماتے ہیں لو کشف الغطاء لمدست یقینا، یعنی علی ایمان اور یقین کی اس منزل پر فائز ہے کہ جہاں اضافے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ اضافہ وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی کمی ہو۔ ایک سلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آخر اس نے تمنا کیوں کی؟ جس کی در کی تمنا فرشتے کرتے ہیں، کبھی مسکین بن کر، کبھی یتیم بن کر، کبھی اسیر بن کر، کبھی درزی بن کر، بہانے سے وجہ اللہ کی زیارت کرتے رہتے ہیں، جس کی ایک رات کے سونے پر خدا کی مرضیاں نچھاور ہوں، جس کی میدان جنگ کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اور پھر ابراہیم اور زکریا کی تمنا تو سمجھ میں آتی ہے کہ ابراہیم اور زکریا پیری اور بزرگی کے عالم تک بیٹے جیسی نعمت سے محروم تھے اور جانشین بھی نہیں رکھتے تھے، جبکہ علی کی تمنا ظاہراً سمجھ سے باہر ہے کہ جس کو اللہ نے ایک نہیں دو بیٹے عطا کیے ہوں، اور بیٹے بھی ایسے کہ جو جوانان جنت کے سردار ہوں، اور علی ان سرداروں کا بھی سردار ہے۔ علی کی تمنا کو سمجھنے کے لیے جب میں نے حیات علی پر ایک طائرانہ نظر دوڑائی تو ایک ہی نتیجہ میرے سامنے آیا کہ جس کی کعبہ میں ولادت سے لے کر مسجد کوفہ میں شہادت تک پوری زندگی یوں توحید کے پرچار کے لیے گزری ہو کہ اس کا پورا وجود نفذ اللہ بن گیا ہو، اب ممکن نہیں ہے کہ عباس کی تمنا اس کی ذاتی خواہش ہوگی، بلکہ یہ تمنا الہی ہوگی۔ تو اب مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ جس کی وجود کی تمنا سے، وجود سے نہیں، جس کی وجود کی تمنا سے اللہ کی توحید سمجھ میں آنے لگے، اسے عباس کہتے ہیں۔ اب مزاج علی کو دیکھ کر جو مجھے جواب سمجھ آیا وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ حسنین شریفین صلب علی سے تھے لیکن بیٹے رسول اللہ کے تھے۔ علی یہ چاہتے تھے کہ جس طرح میں محمد کی حفاظت کے لیے سائبان کی طرح سایہ فگن رہا، اسی طرح کوئی ایسا بھی ہو کہ جو میرے بعد فرزند مصطفیٰ کا محافظ بن کر آ جائے۔ اگر بات کو اور آسان کر دوں تو یوں کہوں گا کہ علی یہ چاہتے تھے کہ جس طرح میں محمد کے لیے علی بن کر آیا، عباس حسین کے لیے علی بن کر آ جائے۔ بالاتفاق تاریخ کہتی ہے کہ اس تمنا کا اظہار میرے مولا علی نے حضرت عقیل سے کیا، اور پھر یوں ارشاد فرمایا، اے عقیل آپ ایک بہادر خاندان کی نشاندہی فرما دیں کہ جس خاندان کی خاتون سے میں عقد کروں تاکہ ایک بہادر بیٹا پیدا ہو۔ افق ذہن پر بہت سارے سوال ابھرتے ہیں کہ جو خود باب مدینۃ العلم ہو، جو خود خطیب ممبر سلونی ہو، عالم علم لدنی ہو، آسمانوں کے راستے زمینوں کے راستوں سے بہتر جانتا ہو، ابو ذر اور علی ہم سفر ہے، ایک بیابان سے گزرتے ہوئے ابو ذر کی نگاہ چیونٹیوں کی ایک کثیر تعداد پر پڑی، لے جائے صادق سے خدا کی تسبیح کرتے ہوئے کہا، بابرکت و عظمت والی ہے وہ ذات کہ جو اس چیونٹیوں کی تعداد کو بھی جانتی ہے۔ علی مسکرا کر فرماتے ہیں، ابو ذر یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو کہ بابرکت و عظمت والی ہے وہ ذات کہ جس نے ان کو خلق فرمایا ہے، کیونکہ تعداد تو علی بھی جانتا ہے، ہاں مولا آپ بھی جانتے ہیں۔ ابو ذر تعجب نہ کرو، علی صرف تعداد ہی نہیں جانتا بلکہ یہ بھی جانتا ہے کہ ان میں سے نر کتنی ہے اور مادہ کتنی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
پریشان تو نہیں ہو رہے؟ جس کے علم کا یہ عالم ہو، کیا اسے بہادر خاندانوں کا علم نہیں ہوگا؟ علی کو عقیل سے مشورہ کرنے کی حاجت کیوں پیش ہوئی؟ اب یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کبھی کبھی ایک چیز ظاہر میں سادہ ہوتی ہے، باطن میں عمیق ہوتی ہے۔ ہر جگہ سوال و مشورہ جہالت کی علامت نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی ایک شے کی حقیقت کو ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اور یہاں بھی صورتحال بالکل ایسی ہی تھی کہ علی کا سوال و مشورہ قرآن کے مطابق بھی تھا، سنت کے مطابق بھی تھا۔ قرآن کی سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، میرے حبیب ان لوگوں سے ابھی وضاحت کا وقت نہیں ہے کہ وہ لوگ کون تھے۔ میرے حبیب خاص لوگوں سے مشورہ کر لیا کرو، یعنی رسول جو کہ علم میں علی سے بھی علی ہیں، جب انہیں مشورے کا حکم ہوا تو علی کا مشورہ کرنا بھی قرآن سے باہر نہیں تھا۔ اگر میں دو لفظوں میں بیان کروں تو یوں کہوں گا کہ اگر غزوہ خندق میں رسول نے سلمان محمدی کو مشورے کو مان کر اگر خندق نہ کھودی ہوتی تو علی عقیل سے مشورہ نہ کرتے۔ اور دوسری وجہ جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ میرے مولا علی نے آخر اپنے بھائی عقیل سے کیوں مشورہ کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، بڑے بزرگ، آخر عقیل سے کیوں مشورہ کیا؟ تاریخ کہتی ہے کہ عقیل ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کی نظر نسب میں اتنی معتبر تھی کہ ان کی رائے حرف آخر سمجھی جاتی تھی، یعنی آپ علم انصاب کے علماء میں سے تھے۔ اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ مسجد مرسل عالم میں جس چٹائی پر نماز پڑھتے تھے اسی جگہ پر بیٹھ جاتے تھے اور آپ سے انصاب تاریخ اور عربوں کے حالات کے متعلق سوال کرتے تھے اور آپ جواب دیتے تھے، اور کچھ لوگ آپ سے نسب پوچھتے تھے اور کچھ خاموش بھی رہتے ہوں گے کہ اگر عقیل نے بتا دیا تو۔ یعنی علی ایک تو اس لیے عقیل سے مشاورت کی کہ وہ علم انصاب کے ماہرین میں تھے، نہ صرف ماہر تھے بلکہ خود نسب میں عقیل کی طرح خاندانی عزت و توقیر کے بھی مالک تھے۔ گویا علی عقیل سے مشورہ کر کے دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر مسائل کا حل ہر کسی سے نہیں پوچھا جاتا، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جن کو ان مسائل کا علم ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، ہر کسی سے مشورہ نہیں لیا جاتا کہ جس کے مشوروں سے آپ کو چاروں طرف گھیر کے مار ڈالا جائے اور آپ کی کوئی لاش تک اٹھانے والا کوئی نہ ہو۔ عقیل سے مشورہ کرنے کی دوسری وجہ جو بندہ حقیر کے ذہن و ادراک میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ علی عقیل سے مشورہ کر کے ان تمام بے دین اور عاقبت نہ اندیش مورخین کے ناطے بند کر دیے کہ جو اپنے قلم سے عقیل کے کردار کشی کی مضمون کوشش کی، وہ یوں کہ جسے علی جیسا معصوم امام مشورہ کرتا ہو وہ کبھی خیانت کار نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری وجہ جو ممکن ہے وہ یہ ہے کہ علی تمام صحابہ کو چھوڑ کر عقیل سے مشورہ کرنے کی غرض یہ تھی کہ علی یہ چاہتے تھے کہ صحابی باہر سے صحابی بنتا ہے، عقیل باہر سے نہیں۔ جب معاملہ گھر کا ہو تو باہر سے نہیں، گھر والوں سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں رک کر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اتنا لطیف مرحلہ فکر ہے ابو طالب کا کہ ایک بیٹا ہے عقیل کہ جو مسجد میں بیٹھ کر علم انصاب کی مدد سے لوگوں کو ان کا نسب لفظوں میں بیان کرتا ہے، اور دوسرا بیٹا ہے علی کہ جس کو کبھی بول
بولنا ہی نہیں پڑتا۔ اگر تشریف فرمان نہ بھی ہو، توجہ کیجئے گا، اگر تشریف فرمان نہ بھی ہو تو کوئی دوسرا آدمی اگر کسی محفل میں علی کا فقط نام لے لے تو سننے والوں کے چہروں کا رنگ بتا دیتا ہے کہ شجرہ طیبہ میں سے کون کون سے ہے اور شجرہ خبیثہ میں سے کون کون سے ہے۔ یوں تو کائنات کا ہر شخص اپنے عمل و کردار سے بلند مقام رکھتا ہے، لیکن اس حقیقت سے بھی نظریں چرانا ممکن نہیں ہے کہ انسان کا اچھا نسب اسے زمانے سے منفرد کر دیتا ہے، اور لوگ کردار کو دیکھنے سے پہلے نسب کو دیکھ کر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میدان جنگ میں علی نے تلوار کا وار کرنے سے پہلے نسب کا وار کیا۔ انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ اب علی کے سوال کے جواب میں عقیل نے بنی کلاب سے شادی کرنے کا مشورہ دیا، کیونکہ اس خاندان سے زیادہ بہادر اور شاہ سوار کوئی اور خاندان نہیں تھا کہ جن کے جوانوں کے سامنے بڑے بڑے جنگجو گھٹنے ٹیک دیتے تھے، اور جن میں سے بعض کو ملائب و سنا یعنی نیزوں سے کھیلنے والا کہا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو نیزوں سے کھیلتا ہو ان کی جنگ کا کیا عالم ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی خاندان میں ایک باعفت و عصمت والی خاتون ہے کہ جس کا نام ہے فاطمہ، اور تاریخ نے فاطمہ کے نام سے زیادہ کنیت ام البنین کو نقل کیا ہے کہ آپ ان سے عقد فرمائیں۔ حضرت علی حضرت عقیل کی ذریعے سے خاص گاری کا پیغام بھیجا۔ گویا کہا جا سکتا ہے کہ علی اصل میں سیرت محمد مصطفیٰ پر عمل کر رہے ہیں۔ علی کی حیات کا تقاضا یہ تھا کہ علی مشورے کے بہانے سے علی یہ چاہتے تھے کہ جس طرح محمد مصطفیٰ اور جناب ختیجہ کے عقد کے درمیان جناب ابو طالب واسطہ بن کر گئے تھے، اسی طرح جناب عقیل بھی مولا کائنات اور جناب ام البنین کے عقد کے مابین واسطہ بن کر آ جائیں۔ فاطمہ کلابیہ بنت حزام کی مولا علی سے شادی کے سن و سال کو وعدہ نہیں کیا گیا، لیکن یہ بات طے ہے کہ اللہ نے، توجہ کیجئے گا، اللہ نے علی کو فاطمہ نام کی 2 زوجہ عطا کی ہیں، اور جن میں سے پہلی فاطمہ الزہرا ہے کہ جن کی طہارت کی گواہی پر زمین و آسمان گواہ ہے۔ یا میں یوں کہوں کہ اللہ نے جس کے بطن اطہر سے ایسا فرزند عطا کیا ہے کہ جو آدم سے لے کر خاتم تک تمام نبیوں کے دین کا محافظ ہو گیا ہے، کہ جسے لوگ حسین کے نام سے جانتے ہیں، اور فاطمہ کلابیہ کے بطن اطہر سے علی کی تمنا کا اظہار ہوا۔ یا میں یوں کہوں کہ آدم سے لے کر خاتم تک تمام نبی، جس کی تمام نبی جو محنتوں کی نبوتوں کا محافظ ہوا، اسے حسین کہتے ہیں، اور حسین کے محافظ کو عباس کہتے ہیں۔ بالآخر 4 شعبان المعظم علی کی تمنا عالم امکان سے عالم وجود میں آئی۔ اقلیم وفا کے تاجدار، مملکت صبر کے سپہ سالار، عرصہ جانثاری کے شاہ سوار، لشکر ایثار و فداکاری کے علمدار، فرات علم و ضبط کے فاتح نامدار، پرچم تسلیم و رضا کے محافظ و پاسباں، صحیفہ محبت و اطاعت کی رمز یکتا، قرآن جرت و شہامت کی آیت کبریٰ۔ حضرت عباس نے اپنے وجود کی برکت سے اللہ کے نور کے گھر کو نورانی کر دیا۔ حضرت علی کے ہاتھوں پر حضرت عباس ہے، یا میں یوں کہوں
کہ حضرت علی کے ہاتھوں میں علی آئے۔ حضرت علی نے حضرت عباس کے ایک کان میں اذان کہی، دوسرے کان میں اقامت کہی۔ شریعت میں نومولود بچے کے کان میں اذان و اقامت کہنے کی حکمت یہ ہے کہ بچہ پیدائش کے فوراً بعد سب سے پہلے اللہ کا نام سنے، یعنی بچے کو دنیا میں سب سے پہلا جو درس دیا جائے وہ اللہ کی توحید کا ہو، تاکہ بڑا ہو کر توحید شناس بڑھے۔ سلام ہو عباس کی قسمت پر کہ جس کو اللہ کی توحید کا پہلا درس لسان اللہ نے پڑھایا۔ حدیث معصومین میں ملتا ہے کہ ماں باپ پر اولاد کا جو پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھیں، کیونکہ نام انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اگرچہ ہمارے معاشرے میں بچے کا نام رکھتے ہوئے اسم و مسمى کی مناسبت کو دیکھے بغیر نام رکھ دیا جاتا ہے کہ اگر بچہ خوبصورت نہ بھی ہو تو اس کا نام جمیل رکھ دیا جاتا ہے، لیکن معصومین اپنے بچوں کا نام بغیر مناسبت کے نہیں رکھتے۔ یقیناً عباس کے چہرے کی جلالت، ننہال کی شہامت اور ددہال کی شجاعت جوامردی اس بات کا پتہ دے رہی ہے کہ علی نے اپنے بیٹے کا نام عباس یعنی شیر رکھا۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو خود اللہ کا شیر ہو وہ اگر کسی بچے کو شیر کہہ دے تو وہ بچہ کتنا بڑا شیر ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ حضرت علی نے عباس کو آغوش میں لیا، کانوں کا بوسہ لیا، زبان کا بوسہ لیا اور آنکھوں کا بوسہ لیا۔ یہ تین بوسے اس لیے لیے گئے تھے تاکہ عباس حق ہی دیکھے، حق ہی بولے اور حق ہی سنے، یا میں یوں کہوں کہ علی کے چومنے کا مقصد یہ تھا کہ عباس کے کان اذن اللہ بن جائیں، آنکھیں عین اللہ بن جائیں اور زبان لسان اللہ بن جائے۔ امام حسین نے اپنی زبان مبارک حضرت عباس کے دہن اقدس میں رکھ دی۔ حضرت عباس نے لعاب حسین کو اپنی غذا بنایا، یعنی عباس کو میرے مولا حسین نے گھٹی دی، یعنی گھٹی ایسی شے دی جائے کہ جو بابرکت ہو، جیسے مکہ کی کھجوریں یا آب زمزم، یہ ایسے شخص سے دلوائی جائے کہ جو باعظمت ہو، تاکہ اس برکت و عظمت کی تاثیر بچے میں سرایت کر جائے۔ زین نصیب ہو عباس کہ جس کو اس حسین نے گھٹی دی ہے کہ جس کی گھٹی میں لعاب محمد تھا، اور لعاب حسین کے لیے میں فقط اتنا کہنا چاہوں گا کہ جس کے مقتل کی خاک لوگوں کے لیے خاک شفا بن جائے، اس کا لعاب عباس کے لیے کتنا بابرکت ہوگا۔ جس حسین نے گھٹی دی اس کی پرورش بھی اسی گھر میں ہوئی، اور گھٹی حاصل کرنے والے عباس کی پرورش بھی اسی گھر میں ہوئی۔ حسین کا بچپن بھی اسی گھر میں گزرا، عباس کا بچپن بھی اسی گھر میں ہوا، دونوں کی پرورش ایک ہی آنگن میں ہوئی، لیکن فرق اتنا ہے کہ جو زہرا کی گود میں پلے اسے حسین کہتے ہیں، جو ثانیہ زہرا کی گود میں پلے اسے عباس کہتے ہیں، جس کا جھولا فرشتے جھلائیں اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کا جھولا حسین جھلائے اسے عباس کہتے ہیں۔ آپ کی یہ خاموشی مجھے ماری جا رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، عظمت جناب عباس بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
ام البنین کی نصیحت، مولا علی کی تربیت، حسن حسین کی رفاقت، زینب و ام کلثوم کی چادر تطہیر میں لپٹی ہوئی عصمت و طہارت کے سائے میں عباس نے گوارے سے طفولیت میں پہلا قدم رکھا۔ یا میں یوں کہوں کہ علی کے شاہ سوار بیٹے نے پہلی بار امامت کی زین کو چھوڑ کر اللہ کی زمین کو قدم بوسی کا موقع دیا۔ بچپن کے ایک حصہ میں لسان اللہ کی لسان نے حرکت کرنا شروع، پہلی بار عباس نے اپنی زبان سے اپنے وجود کا اظہار کرنا شروع کیا۔ جیسے جیسے ناج البلاغہ کے فرزند کے زبان اقدس سے الفاظ نکلنے لگے، علم فصاحت و بلاغت کے نئے نئے باب جنم لینے لگے۔ انہی دنوں میں ایک دن کائنات کے بہترین استاد نے اپنے بہترین شاگرد کو زانوں پر بٹھا کر اپنا توحید کا پڑھایا ہوا درس سننا شروع کیا۔ علی فرماتے ہیں بیٹا عباس ایک کہو، عباس فرماتے ہیں، علی دوبارہ ارشاد فرماتے ہیں بیٹا عباس دو کہو، لیکن عباس خاموش ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے توقف کے بعد مولا کائنات پوچھتے ہیں بیٹا عباس اپنے دو نہیں کہا؟ شہنشاہ وفا فرماتے ہیں بابا جان مجھے شرم آتی ہے کہ جس زبان سے میں نے ایک کہہ دیا دو کیسے کہوں؟ اس جواب کو سن کر علی کی خاموشی بتاتی ہے کہ نہ علی گنتی سن رہے تھے نہ عباس گنتی سنا رہے تھے۔ اگر گنتی ہوتی تو عباس خاموش نہ رہتے بلکہ دو کہہ دیتے۔ عباس مزاج استاد کو جانتے تھے کہ توحید شناسی کا امتحان اشاروں میں لیا جا رہا ہے تو جواب بھی اشاروں میں دینا پڑے گا۔ عباس کی خاموشی عباس کے دل میں مخفی ایمان توحید کا پتہ دے رہی ہے۔ یہاں عباس کی خاموشی اور وہاں علی کی خاموشی نے ایک اور مسئلہ حل کر دیا کہ ہر مسلمان ہر جگہ کلمہ سنا کے ایمان ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اگر بلند کردار ہو تو بندے کی خاموشی بھی ایمان کی دلیل بن جاتی ہے۔ جناب عباس کی مشہور کنیت ہے ابو الفضل، فقط میں کنیت ہی نہیں لقب کو بھی شمار کروں گا، علماء کا مجمع ہے۔ کنیت اور لقب کے فر میں جانا عبث ہوگا، بس اتنا کہوں گا کہ اگر ظاہراً دیکھا جائے کہ حضرت عباس جناب فضل کے بابا ہونے کی بنیاد پر ابو الفضل ہو جاتے ہیں، اگر ان کی ان گنس فضیلتوں پہ نظر کی جائے تو وہ اتنے بافضیلت نظر آتے ہیں کہ ابو الفضل ہو جاتے ہیں۔ یعنی گویا کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے فضل کو بھی عباس کی جھولی میں ڈالا ہے اور فضیلتوں کو بھی عباس پر نچھاور کر دیا ہے۔ اچھا یہ کوئی خطابت نہیں ہے کہ جو میں خطابت کر رہا ہوں، سرکار وفا کے ان القاب کو دیکھیں جو لوہے تاریخ کی جبین پر کندہ ہیں تو ابو الفضل کا معنی نکھر کر سامنے آ جائے گا۔ اگر عباس کو بصیرت میں دیکھیں تو نافذ البصیرہ ہیں، اگر ایمان میں دیکھیں تو صلب الایمان یعنی ایمان میں کسی مضبوط چٹان کی طرح ہیں، اور مسلح عبادت پر عبادت سجادیہ کا عکس بن کر عابد ہیں، اور میدان کارزار میں جنہیں داد شجاعت کے طور پر رئیس شجاعان اور سید فرسان کے تغمے ملے ہیں، بلکہ پیدائش کے فوراً بعد جنہیں شجاعت نے بشارت لے کر مبشر الشجاع بن کر دنیا میں آئے ہیں، جو جنت میں اللہ کے عطا کردہ دو پروں کے ذریعے پرواز کر کے جعفر طیار کے ہم سفر ہیں۔ ان تمام کمالات کو دیکھ کر علماء حقہ کو یہ بحث کرنا پڑی کہ عباس کو معصوم کہیں یا غیر معصوم کہیں۔ اگر معصوم نہ کہیں تو کیسے نہ کہیں، زندگی میں کوئی لغزش نہیں ملتی۔ اگر معصوم کہیں تو عصمت کے کس درجے پر فائز کریں؟
اسی بحث کے ضمن میں شیخ الطائفہ اپنی کتاب اتقان المتعال میں لکھتے ہیں کہ عباس کی عظمت اس قسم کی گفتگو سے بالاتر ہے۔ آپ کو حضرات آئمہ میں ان کا ذکر کرنا چاہیے۔ اب شیخ طوسی کے اس قول سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جس کا ذکر امامتوں کے تذکرے کو 4 چاند لگا دے اسے قمر بنی ہاشم کہتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ قمر بنی ہاشم جناب عباس کے مشہور القاب میں سے ہے، اور جس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ کا چہرہ پیشانی پر ظاہر ہونے والے نور کی وجہ سے ہمیشہ روشن نظر آتا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بنی ہاشم کا چاند کہلانا کوئی عام بات نہیں ہے۔ بنی ہاشم کے خاندان میں فقط محمد مصطفیٰ کی گفتگو کی جائے تو ان کے حسن کی تجلی سے اللہ یوسف جیسے نبی پیدا کرتا ہے۔ ابھی وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں جناب عباس کہ تمام القاب کی تشریح کروں کہ باب الحسین کیسے ہے، باب المراد کیسے ہے، باب الحوائج کیسے ہے۔ فقط میں مختصر کہوں گا کہ عباس اس دروازے کا نام ہے جہاں سے مراد بھی ملتی ہے، حاجتیں بھی ملتی ہیں، حسین بھی ملتا ہے۔ اب جناب عباس کے ایک لقب میں کچھ معروضات پیش کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ وہ لقب ہے عبد الصالح۔ یہ لقب در حقیقت علی کی اس تمنا کی تکمیل کے لیے ہے کہ جو میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ علی یہ چاہتے ہیں کہ عباس حسین کے لیے علی بن کر آ جائے، اور خدا کی قسم علی کی یہ تمنا مشیت الہی میں یوں مکمل ہوئی کہ عباس حسین کے لیے سچ میں علی بن کر آ گئے۔ کیونکہ جب میں نے تاریخ کے اوراق کو وسیلہ بنا کر رسول اللہ سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کا علی سے کیا رشتہ ہے، نبی نے مختلف جواب دیتے ہوئے فرمایا علی میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، علی حوض کوثر پر میرا ساتھی ہے، صاحب لواء الحمد ہے۔ اور جب میں نے علی سے سوال کیا کہ آپ کا رسول سے کیا رشتہ ہے تو علی نے ایک ہی جواب دیا، انا عبد من عبید محمد، علی محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ ابھی اگلا جملہ سنا، جب میں نے مولا حسین سے سوال کیا مولا آپ کا حضرت عباس سے کیا رشتہ ہے تو مولا حسین نے فرمایا عباس میرا بھائی ہے، میرے لشکر کا علم بردار ہے۔ جب میں نے مولا عباس سے سوال کیا کہ آپ کا مولا حسین سے کیا رشتہ ہے تو عباس نے اپنے عمل و کردار سے ایک ہی جواب دیا کہ عباس حسین کے علاوہ کچھ نہیں ہے، عباس حسین کے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ عبد الصالح دو لفظوں کا مجموعہ ہے، عبد اور صالح، یعنی عباس عبد بھی ہیں اور صالح بھی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں مختلف شخصیتوں کو عبد کے لقب سے نوازا ہے۔ اپنے حبیب کی بندگی کا تذکر کرتے ہوئے فرمایا میں اب عربی کی طرف نہیں جا رہا، فقط ترجمہ کر رہا ہوں، اگر تمہیں اس میں شک ہو کہ جو میں نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے۔ اور پھر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک و پاکیزہ ہے وہ معبود کہ جو اپنے بندے کو معراج کی بلندیوں تک لے گیا۔ اور پھر داؤد کی بندگی کا تذکرہ کیا تو فرمایا
ہمارے توبہ و اناب کرنے والے صاحب قدرت داؤد کو یاد کیجئے، اور جب ابراہیم اسحاق و یعقوب کی بندگی کا تذکرہ کیا تو فرمایا ہمارے صاحب قدرت و اقتدار بندے ابراہیم و اسحاق و یعقوب کو یاد کیجئے۔ حضرت عیسیٰ نے بھی دنیا میں آ کر اپنی رسالت کی گواہی دینے سے پہلے اپنی بندگی پر فخر کرتے ہوئے فرمایا انی عبداللہ اتانی کتابا وجعلنی نبیا، اور پھر فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِهِ الصَّالِحُونَ، یعنی ہم نے یقیناً نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا ہے کہ ہمارے اس روح زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہیں۔ شرح آیت بحریہ میں اس آیت کی تفسیر امام ابو جعفر فرما رہے ہیں کہ ہمارے صالح بندے آل محمد ہیں۔ جب قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ محمد عبد ہیں، ابراہیم عبد ہیں، اسحاق و یعقوب عبد ہیں، عیسیٰ و داؤد عبد ہیں، آل محمد عبد بھی ہیں اور صالح بھی ہیں، اب زبان جعفر صادق علیہ السلام نے عباس کو عبد الصالح کہہ کر سلام پیش کیا۔ اس لقب سے ملقب فرمایا ہے کہ جو لقب اللہ اپنے نبیوں کو عطا کرتا ہے یا اپنے اماموں کو عطا کرتا ہے، یا میں یوں کہوں کہ عباس اس ہستی کا نام ہے کہ جس کی صفات معراج کی اس بلندی پر چلی گئی ہے۔ اگر عباس کا تذکرہ ملتا ہے یا نبوتوں میں ملتا ہے یا امامتوں میں ملتا ہے۔ عباس علی کی تمنا کا نام ہے، عباس زہرا کی دعا کا نام ہے، عباس اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کے احترام میں سید الساجدین احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کم ہے کہ سید الساجدین جیسا امام عباس کے احترام کے لیے کھڑا ہو رہا ہو۔ عباس کا نہیں، عباس کے نام کا یہ احترام ہے۔ اور جملہ یہاں تک نہیں ہے، خطیب نے بار بار عباس کا نام لیا، امام سجاد بار بار احترام کے لیے کھڑے ہوئے، اور خطیب نے پھر پوچھا کیا ہے یہ؟ امام نے فرمایا تو قیامت تک نام لیتا رہے، میں قیامت تک عباس کے احترام کے لیے کھڑا ہوتا رہوں گا۔ یہ ہے عباس کی عظمت۔ جب مولا کائنات اس دنیا سے گئے ہیں نا تو وصیتیں کی ہیں، ساری وصیتیں امام حسن کے حق میں کی ہیں، چھوٹے بڑے سب کے ہاتھ لے کر امام حسن کے ہاتھ میں لیے ہیں۔ اور مولا علی کا ایک بچہ اتنا چہیتا تھا کہ اس انتظار میں ماں کے پاس کھڑا رہا کہ بابا مجھے خود بلائیں گے، میرا ہاتھ پکڑ کر امام حسن کے ہاتھ میں دے کے میں پھر جاؤں گا۔ جب یہ سلسلہ ختم ہو گیا نا تو ایک مرتبہ بچے کی ماں جناب ام البنین نے پوچھا آقا کیا میرے بچے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کیا کوئی قصور ہو گیا ہے؟ مولا کائنات نے رو کر فرمایا تیرے بچے سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، کوئی قصور نہیں ہوا، ہم نے عباس کو حسین کے لیے ذخیرہ کر رکھا ہے۔ ہاں آزادارو، مولا علی نے عباس کو حسین کے لیے ذخیرہ کر رکھا ہے۔ اور پھر امام حسین کو آواز دی، جناب عباس کا ہاتھ پکڑ کر حسین کے ہاتھ میں دیا اور کہا حسین عباس آپ کے حوالے۔ آج ام البنین کو پرسا دینا ہے۔ جب مدینے میں ام البنین نے سنا نا، راوی کہتا ہے
کہ یہ جملہ سنا کہ کوئی حسین مارا گیا ہے، فوراً پوتے سے کہا بیٹا مجھے مسجد نبوی لے کر کے چل، سر میں چادر ڈالی، ہاتھ میں عصا لیا، مسجد نبوی میں آئیں۔ بشیر سے کہا بشیر کون سا حسین مارا گیا ہے؟ بشیر نے کہا رسول کا نواسا حسین مارا گیا ہے، علی کا لال حسین مارا گیا ہے، زہرا کے دل کا چین حسین مارا گیا ہے۔ جیسے ام البنین نے یہ جملہ سنا نا، پلٹ کر کہا بشیر میں کیسے مان لوں، عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا ہے۔ اب بشیر نے پلٹ کر جب کہا نا بی بی آپ نے غلط سنا ہے، عباس پہلے مارے گئے ہیں، حسین بعد میں مارے گئے ہیں۔ اب ام البنین نے پلٹ کر کہا بشیر علی کا بیٹا شیر بیٹا عباس جنگ نہ کر سکا۔ اب بشیر نے کہا بی بی عباس کے سر پر گرز لگا اور گھوڑے سے سنبھلا نہ گیا۔ ابھی تک بی بی برداشت کر رہی تھی، صبر کر رہی تھی، ابھی رہا نہ گیا۔ کہا بشیر تو عباس کو نہیں جانتا، عباس کی میں ماں ہوں، میں نے خود دیکھا ہے کہ عباس نے 2 انگلیوں سے گرز کو زمین پر پھینکا تھا، وہ کیسے گرز کے وار کو روک نہ سکا۔ اب بشیر نے سمجھا کہ میں کس سے مخاطب ہوں۔ اب جانتے ہیں بشیر نے کیا کہا؟ اب بشیر کہتا ہے بی بی معاف کرنا، جب عباس کو گرز لگانا تو عباس کے بازو نہ تھے۔ اب روایت کے الفاظ ہیں بی بی پہلے فقط رو رہی تھی نا، اب ہاتھ سے عصا چھوٹ گیا، وہیں زمین پر بیٹھ گئی، ماتم کرنا شروع کر دیا، اور یہ کہتی جا رہی ہے، روتی جا رہی ہے ہائے عباس ہائے عباس۔ بشیر پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے اے بی بی اتنی تڑپ کے کیوں رو رہی ہے؟ بشیر تو نے میرے کلیجے کو چھلنی کر دیا ہے۔ پھر بشیر نے سوال کیا بی بی آپ کو کس چیز نے اتنا رلا دیا ہے؟ اب بی بی جواب سنو کہ بی بی نے کیا کہا؟ کہا جب کوئی شاہ سوار گھوڑے سے گرتا ہے نا تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، میرے عباس کے ہاتھ تو نہ تھے۔ اب سوچ رہی ہوں جب عباس زمین پر گرا ہوگا، اب پہلے چہرہ زمین پر لگا ہوگا یا سینہ لگا ہوگا؟ ہاں دادارو آج عباس سے علمدار کا ماتم کرنا ہے۔ یہی عباس ہے کہ جس کے سہارے زہرا زادیاں مدینہ چھوڑ کر آئی ہے، یہی عباس ہے کہ جس حجاب زینب کہا جاتا ہے، یہی عباس ہے کہ جسے سقائے سکینہ کہا جاتا ہے۔ سکینہ کی آس کا نام ہے عباس، زینب کے حجاب کا نام ہے عباس۔ اپنی آنکھوں کے سامنے سب کو جاتا ہوا دیکھ رہا ہے، اپنے ہاتھوں کے پالے ہوئوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ جناب علی اکبر کو جناب عباس نے خود پالا تھا، جناب قاسم کو فنون حرب جناب عباس خود سکھا رہے ہیں۔ کوئی جا کر عباس کے کلیجے سے پوچھے کہ اپنے ہاتھوں سے پالے ہوئوں کو کیسے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ایک ایک لمحہ عباس کا قلب منقلب ہو رہا ہے، جگر تڑپ رہا ہے، لیکن کیا کرے عباس خاموش ہے، سامنے امام موجود ہے۔ ہاں آزادارو، جس طرح امام حسین کا ہر سپاہی لڑنے کے لیے گیا ہے نا، جناب عباس اس طریقے سے نہ لڑ سکے۔ پورا دن لشکر کا علم اٹھائے ہوئے خیموں کے گرد چکر لگا رہے ہیں، فوجوں کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔
حسین کا لشکر ایک کے بعد ایک جا رہا ہے۔ اب جب دیکھا نا کہ ایک طرف امام حسین ہے، دوسری طرف جناب عباس ہے، اب علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب جناب عباس گئے ہیں نا آقا کے پاس، اب یہ نہیں کہا کہ مجھے جنگ کی اجازت دیجئے، اب کہا آقا مجھے موت کی اجازت دیجئے۔ ہاں آزادار و مقتل کے جملے ہیں کہ حسین نے زار و قطار رونا شروع کیا۔ جناب عباس فرماتے ہیں آقا یہ دل سینے میں تنگی محسوس کر رہا ہے، آقا اب زندہ نہیں رہا جاتا، اب دل چاہتا ہے کہ جا کر کے اپنے شہیدوں کا بدلہ لوں۔ اب امام حسین آنسو بہا رہے ہیں، اچانک ایک آواز آئی، العطاس العطاس۔ امام حسین نے اس آواز کو لیا، عباس اب بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ اب غازی نے جانے سے پہلے ساری چیزوں کو پڑھ لیا تھا۔ اب جب غازی اس خیمے میں آئے نا کہ جو خیمہ پانی کے لیے بنایا گیا تھا، اب عزادارو غازی نے کیا دیکھا؟ کالی مشکیزیں بچے سینوں سے لگائے ہوئے لیٹے ہیں۔ اب سکینہ سے کہا سکینہ مشک لا دو۔ جناب سکینہ نے پوچھا چچا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں پانی لینے جا رہا ہوں۔ ہم بچی نے خوشی خوشی مشک لا کر کے دی اور بچوں کو اکٹھا کیا، کہا بچوں اب ہائے پیاس نہ کہنا، اب العطش نہ کہنا، میرے چچا پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں نا، مجھے اپنے چچا پر پورا بھروسہ ہے، اب پانی آ جائے گا۔ جیسی جناب زینب نے یہ گفتگو سنی نا تو کہا میرے عباس کو بلاؤ، میرے عباس کو بلاؤ۔ جیسی جناب عباس کو بلایا، جناب عباس دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑے ہو گئے، حکم فرمائے آقا زادی جناب عباس میں کیا سن رہی ہوں؟ عباس میں کیا سن رہی ہوں؟ تم بھی موت کی اجازت مانگ رہے ہو۔ اب میرا دل کہتا ہے جناب زینب نے پوچھا ہوگا عباس یہ جگہ کون سی ہے؟ تو عباس نے کہا ہوگا یہ کربلا ہے۔ پھر جناب زینب نے پوچھا ہوگا عباس یہ لوگ کون ہیں؟ عباس نے کہا ہوگا تیرے پردے کے دشمن ہیں۔ پھر جناب زینب نے کہا ہوگا عباس بڑا اچھا وقت تلاش کیا ہے جانے کا۔ اب بیویوں نے حلقہ بنایا، جناب عباس دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ جناب زینب کہتی عباس چلے جانا، اب نہیں پتا کہ کب ملاقات ہوگی۔ جناب زینب کہتی عباس ایک بات سنتے ہوئے جانا۔ جناب عباس فرماتے ہیں آقا زادی حکم فرمائے۔ جناب زینب نے فرمایا عباس ایک وقت تھا کہ جب میرے بابا موجود تھے، میں چھوٹی سی تھی، بابا کے زانوں پر بیٹھی ہوئی تھی، اچانک ایک ہوا کا جھونکا چلا، میرے سر سے چادر اتری، میرے بال نظر آئے۔ میرے بابا نے میرے بالوں کو دیکھ کر گریا شروع کیا۔ میں نے کہا بابا میں نے خود سے چادر نہیں اتاری۔ مولا نے فرمایا زینب میں اس وقت کو نہیں رو رہا، میں اس وقت کو رو رہا ہوں جب تمہاری چادر چھن جائے گی۔ عباس جب میں تجھے دیکھتی ہوں کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، پھر یہ بھی سوچتی ہوں کہ میرے بابا کی بات بھی سچی ہے کہ میرے پردے پر کس کی جرت ہے کہ نظر کر سکے گا۔ ہاں عباس آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میری چادر چھن جائے گی۔ اب عباس نے امام حسین کے
ہاتھوں کا بوسہ لیا، چہرے کو چوما، مشکیزے کو کاندھے پر رکھا، گھوڑے پر سوار ہوئے، نہر کا رخ کیا۔ جب فوجوں نے دیکھا نا کہ عباس نہر کی طرف جا رہے، فوج نے کہا جاؤ عباس کو نہر تک پہنچنے نہیں دینا، اگر عباس نہر تک پہنچ گیا تو جنگ قابو میں نہ آئے گی۔ اب نہر پر 4000 یہ 6000 کا لشکر لگا ہوا ہے۔ اب روایت کے جملے ہیں کہ 6 حملے غازی پر کیے گئے لیکن غازی کو روکا نہ جا سکا۔ عباس صفوں کو چیرتے ہوئے نہر تک پہنچ گئے۔ مشکیزہ سوکھا تھا، خشک تھا، اسے نہر میں ڈال دیا۔ اب بھرنے میں دیر لگی، اب چلو میں پانی لیا تو پھینک دیا۔ اب نہیں پتا کہ کیا کیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ عباس پانی پینا چاہتے تھے، نہیں، یہ غلط ہے۔ آزادارو 21 رمضان المبارک میں مولا علی نے ابو الفضل العباس کو بلایا، سینے سے لگایا۔ علی کی تمنا کا نام ہے عباس، کیسے نہ روئے علی۔ بلا کر وصیت کی، عباس جب نہر میں اترنا نا تو پانی نہ پینا، اس عالم میں جب تیرا حسین بھیا پیاسا ہو، مشکیزہ بھرا ہوگا، نجف کا رخ کیا ہوگا اور کہا ہوگا بابا یہ مشکیزہ ہے، یہ تیرا بیٹا عباس ہے، اے گوار ہے نا، 3 دن کا پیاسا ہوں، پیاسا جا رہا ہوں، پیاسا جا رہا ہوں، بابا گوار رہنا۔ اب سکینہ بچوں کو جمع کیے ہوئے کھڑی ہے، دیکھو غازی کا علم نہر میں پہنچ گیا ہے لیکن غازی نظر نہیں آ رہا، علم نظر آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دیکھا نا کہ علم واپس آ رہا ہے، علم قریب آ رہا ہے، اب عزادارو کیا ہوا؟ ایک مرتبہ علم کو جھٹکا لگا، عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، عباس نے بائیں بازو میں علم کو سنبھال لیا۔ اب دوسرا جھٹکا لگا، عباس کا بایاں بازو قلم ہوا۔ اب عزادارو سن سکو گے، عباس نے علم کو گرنے نہیں دیا، کٹے ہوئے بازوؤں سے سینے سے چپکا لیا۔ اب مشکیزے کے تسمے کو دانتوں سے پکڑے ہوئے، علم کو سینے سے چپکائے ہوئے، ٹھوکر سے علی کا شیر جنگ کرتے ہوئے خیموں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ گھوڑوں کی رکابوں پر بلند ہو کر کے دیکھتے ہیں کہ مولا کے خیمے کتنے دور رہ گئے ہیں اور کٹے ہوئے بازو کو بلند کرتے ہیں۔ الہی مجھے وہاں تک پہنچا دے، مولا کے بچے پیاسے ہیں۔ اب گھوڑی کی پشت پر مشکیزہ ہے، دانتوں سے مشکیزے کے تسمے کو پکڑے ہوئے 4000 تیر انداز نشانہ لیے ہوئے عباس کا جسم چھلنی ہو گیا۔ جیسے ہی حرملہ نے دیکھا آتے ہوئے، دور سے مشکیزے کا نشانہ لیا، میں کہوں گا حرملہ نے مشکیزے کا نشانہ نہیں لیا، عباس کے جگر کا نشانہ لیا۔ جیسے ہی مشکیزے کو تیر لگا، سارا پانی بہ گیا ہے۔ جو لوگ کربلا گئے ہیں نا، جا کر یہ مقام ضرور دیکھنا کہ عباس نے گھوڑے کے رخ کو موڑ دیا، عباس کی امید منقطع ہو گئی، امید ٹوٹ گئی، لیکن علم کو گرنے نہیں دیا ابھی تک، کیونکہ علم
بچوں کی آز ہے نا، علم حسین کا سہارا ہے۔ اب عزادارو کیا ہوا؟ ایک تیر آ کر آنکھ میں لگا، چاہا کہ گھٹنوں سے پکڑ کر تیر کو کھینچ لوں، ایک گرز آ کر سر پر لگا، اب گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا۔ عزادارو جب بھی کوئی شہید گرا ہے نا تو اس نے ہاتھوں کو زمین پر ٹیکا ہے، لیکن ہائے عباس، سینے پر تیر پیوست ہے، بلند کرو قامت ہے، گرتے ہوئے آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اب حسین عباس کے لاشے پر پہنچے ہیں، دیکھا عباس خاک و خون میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ کہا عباس بتاؤ کوئی خواہش ہو، بتاؤ کوئی وصیت ہو۔ بابا میں 2 وصیتیں کرتا ہوں۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ میرے لاشے کو خیام میں لے کر کے نہیں جانا، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے۔ میں نے جناب سکینہ سے وعدہ کیا تھا کہ بچوں کے لیے پانی لاؤں گا۔ میرے مولا دیکھیں نا میرے ہاتھ کٹ چکے ہیں۔ کہا میرے لاش کو خیام میں لے کر کے نہیں جانا۔ اب دوسری وصیت کی، دوسری گزارش کی، مولا میری ایک آنکھ میں تیر ہے اور ایک آنکھ میں خون ہے، مولا میری آنکھ سے خون صاف کر دے۔ امام حسین نے ایسا ہی کیا، اپنی آواز خون کو صاف کیا تو عباس نے مولا کی آخری زیارت کی۔ اب سنو گے کہ امام حسین نے کیا کہا کہ عباس میری بھی ایک آخری خواہش ہے۔ کہا عباس مجھے آخری بار بھائی تو کہہ جا۔ جیسے ہی عباس کے لبوں پر بھائی کا جملہ جاری ہوا، اب عباس کی روح پرواز کر گئی۔ اب امام حسین نے شہادت کے بعد 3 جملے کہے ہیں۔ عباس تیری شہادت کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی، عباس تیری شہادت کے بعد دشمن بڑے سکون سے سوئے، زہرا کی بیٹیاں بے چین ہو کر سوئیں گی۔ عباس دشمن مجھے طعنہ دے گا، میں نے تو میرے بھائی کو مار دیا ہے، میں نے تمہارے سہارے کو مار دیا ہے۔ اب عباس نے علم اٹھایا، لے کر کے چلے خیام کی طرف۔ اب بچوں نے جیسے ہی دیکھا نا علم کو، خوش ہوئے کہ پانی اب آ جائے گا۔ جیسے ہی دیکھا کہ علم آ گیا ہے لیکن غازی نہیں آیا، حسین کے پیروں سے بچے لپٹ گئے۔ مولا میرا چچا عباس کہاں ہے، میرا غازی عباس کہاں ہے؟ امام حسین نے سر پیٹنا شروع کیا، میرا بھیا مارا گیا ہے۔ جناب زینب نے کہا بھیا عباس کو کیوں نہیں لائے ہو؟ زینب عباس کا لاشا اتنا مقصود میں اٹھا نہ سکا، ہے عباس